بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 12 نومبر بدھ کا دن ہے۔ تفصیل سے بہت سی خبریں ہیں اور اس میں کچھ بڑی اہم قسم کی خبریں بھی آئی ہیں۔ ایک تو خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی بیٹھک ہے، آج اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے بہت بڑا پہلا قدم ہے۔ تمام جماعتوں کے سربراہوں نے سر جوڑ دیے ہیں اور بنو میں ایک دفعہ پھر ڈرون حملے میں شہادتیں بھی ہوئیں۔ حالات پلٹا کھا رہے ہیں۔ ترکی کا وفد پاکستان میں عمران خان سے مذاکرات کے لیے، یہ بڑی اہم خبر میں آپ کو بتاؤں گا اور کیوں کر رہے ہیں۔ ابھی اسپیکر اسمبلی کے ذریعے بھی عمران خان کے قریبی ساتھیوں سے اہم رابطے شروع ہوئے اور 27ویں ترمیم پر بڑا عجیب و غریب فیلڈ مارشل کا نیا حکم کیا آیا۔ ترمیم میں مزید ترامیم کیا ہے؟ ہنگامی کابینہ فیصلہ کی کیوں بلائی گئی ہے کابینہ کا اجلاس؟ پارلیمنٹ میں آج کس کو بلایا جا رہا ہے؟ اور رات گئے اسلام آباد میں لاشوں کے ڈھیر پر ایوان صدر میں پرتکلف اشائیہ، پوری پلٹون وہاں پہنچی اور انہیں جنازے پر کیوں نہیں جانے دیا گیا دونوں بھائیوں کو، شریف خاندان۔ اور اسلام آباد سمیت پنجاب میں جو صورتحال، ریڈ الرٹ کی 700 کے قریب خطرناک سپاٹ۔ تحریک لبیک نے اسلام آباد کے اس دھماکے سے لاتعلقی کی ہے اور انڈیا کے بعد بنگلہ دیش میں بھی یہ معاملہ شروع ہوا، پاکستان میں بھی۔ اور 26 نومبر 9 مئی ڈی چوک کے معاملے پر اور یوٹیوب کے جو ڈکی بھائی کا معاملہ، اس میں یہ کیا لنک نکلا وہ بھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ مسلم برادران نے ہندوستان کو، سعودی عرب، کویت اور عراق نے سب سے زیادہ تیل کی سپلائی شروع کر دی۔ پاکستان کہاں گیا؟ خیبر پختونخوا میں اگر تفصیل سے بات کریں تو سب سے جو آج خوبصورت بات تھی، اپوزیشن، ساری سیاسی قیادت، یہاں تک کہ جو تحریک انصاف کے بدترین مخالفین ہیں وہ بھی موجود تھے اور حکومت وہاں نے گارڈ آف آنر سلامیاں پیش کر رہی تھی۔ یہ ہے وہ جمہوریت آج امن جرگے میں جو نظر آ رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں وہاں خیبر پختونخوا حکومت سہیل افریدی کے ساتھ بیٹھ کے ایک بڑے فیصلے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ عمران خان کا وہ نظریہ ہے جس پر یہ سب متفق ہیں۔ خان نے دیکھے اسٹیبلشمنٹ سے کیا کہا، مفاہمت کرنی ہے، حمایت بھی کریں گے۔ یہ چیلنجز جو ہیں ریاست کے اس وقت، خیبر پختونخوا حکومت بھی تیار ہے، پالیسیاں بنانے پر بھی تیار ہے کہ ملک ہمارا ہے۔ جو حالات ابھی خطرناک سطح پر جانے والے ہیں اس میں فوجی قیادت اور موجودہ حکومت لیکن مفاہمت نہیں چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مکمل سرنڈر کریں، لیٹ جائیں، آئین اور قانون کو جیسے ہم نے روند دیا اسی طرح ان کو روند کر ان کے اوپر اپنی بالادستی ان کے سروں پر نافذ کریں۔ یہ تحریک انصاف چھوڑ کر جو مفاہمت جانے والے ہیں وہ تو اس مفاہمت کو مانتے ہیں، عمران خان اور تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا حکومت نہیں مان رہی۔ دیکھیں، عمران خان نے ایک کام کرنا ہوتا تو 9 اپریل کو کر لیتے جنرل باجوہ کے ساتھ۔ جو اختلافات پیدا ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ وہ بنیادیں دیکھیں۔ جیسے کورونا کے دنوں میں عمران خان پاکستان کھولنا چاہتا تھا، جنرل باجوہ کہہ رہا ہے بند کرو۔ عمران خان کہہ رہا ہے ہمیں روس سے سستا تیل خریدنا ہے، جنرل باجوہ کہہ رہا ہے نہیں ہمیں یوکرین میں ہتھیار بھیجنے ہیں، ان کی مدد کرنی ہے۔ عمران خان کہہ رہا تھا ہم یمن میں سعودی عرب کی جنگ میں نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں، جنرل باجوہ کہتا ہے نہیں ہم وہاں لڑیں گے، ہم کرائے کی بندوقیں بننا چاہتے ہیں۔ عمران خان چاہ رہا تھا افغانستان میں امن ہو جس کی وجہ سے پاکستان میں امن ہو، جنرل فیض کو یہاں رہنے دو۔ جنرل باجوہ کہتا ہے نہیں، جنرل ندیم انجم آئے گا، تحریک انصاف کو قابو کرنا ہے، ٹھکانے لگانا ہے، فکس کرنا ہے۔ عمران خان آج بھی کہہ رہا ہے مذاکرات ضروری ہے، یہ کہتے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے، آپریشن کریں گے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں نیٹو امریکہ سے سبق سیکھو۔ ترکی کا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کیوں وہ مذاکرات کے لیے معاملات ہیں، لیکن یہ ڈالروں کے چکر میں امریکی جنگوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ آج بھی وہی حالات ہیں۔ حکومت اس وقت کسی کی بھی ہو یہ کہتے ہیں نہیں چل سکتی سوائے شہباز شریف جیسے بندے کی۔ عمران خان آج ان کی یہ تمام باتیں تسلیم کر لے، شہباز شریف کی طرح کام کرنے کو تیار ہو جائے، یہ سارے معاملات اسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کو فری ہینڈ دے دیا جائے گا، جیسے ان کو حکومت دی ان کو مل جائے گی۔ لیکن عمران خان یہ نہیں مانتا، وہ نہیں تسلیم کرتا، یہ آگے سے پھر طاقت کے ذریعے منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عمران خان آگے سے کہتا ہے یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اب سارا معاملہ یہ ہے اور اس سارے کھیل میں پاکستان کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، ایسی کی تیسی کر دی جا رہی۔ معاشی حالات دیکھیں، خارجی حالات دیکھیں، یہ امن و امان کے حالات دیکھیں، اس لیول پہ ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کر جنازے پر نہیں جا سکتا۔ سیکورٹی اداروں کی اپنی تنصیبات غیر محفوظ ہیں، وہاں 30 گھنٹے وہ وہاں بچے کیڈٹ کالج میں یرغمال بنے رہے۔ 650 بچہ وانا کیڈٹ کالج میں آپ کو پتا یرغمال رہا۔ اسلام آباد کے دارالحکومت میں آپ کو پتا دھماکے ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں خبریں کہ 140 کے قریب مزید خودکش پاکستان داخل ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کراچی، 700 کے قریب 700 ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیے ہیں پاکستان میں۔ مطلب ذرا سوچے خدا نخواستہ کس طرف حالات جائیں گے۔ پاکستانی تو کبھی دہشت گردوں کے ہاتھوں، کبھی سیکورٹی اداروں کے ہاتھوں۔ ابھی وہ یرغمالی آپ کو پتا ہے جو معاملہ تو وانا میں ہوا، ڈرون حملہ انہوں نے جا کے بنو میں کر دیا۔ اسلام آباد دھماکے کا بنو میں حملہ، وہاں بھی 3 لوگ سردی کھیل میں ڈرون میں انہوں نے شہید کر دیے، 4 زخمی ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کی عوام میں وہاں بڑا تناؤ ہے، بہت سخت وہاں حالات ہیں
اور وہاں پہ کیونکہ یہ معاملہ عوامی حمایت سے حل ہوتا ہے. یہ جو جرگہ اس وقت ہو رہا ہے سیاسی جرگہ جس میں تمام سیاسی جماعتیں تمام عمائدین ہیں مشران ہیں اور اس کے بعد وہ بڑا اہم اعلامیہ بھی آنا ہے. اس میں جو دیکھیں سب سے اہم چیز ہے کہ سب کے سب ایک پیج پہ آئے ہیں اور جمہوریت کا جو ہم بات کرتے ہیں نا جو حسن کی وہ آج ہم نظر آیا پہلی دفعہ 3 سالوں میں کہ دیکھیں اپوزیشن کے لوگوں کو وہاں کس طرح احترام سے عزت سے سلوٹ کر یہاں مار اپوزیشن کا ستیانہ. 3 اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہیں تینوں جگہوں پہ اور تحریک انصاف کے بدترین مخالف جس نظام کا حصہ بھی ہیں انہیں بھی ان 20 سیاسی جماعتوں کو سرکاری پروٹوکول گارڈ آف آنر سلوٹوں سے لایا گیا ہے. آج بڑے اہم خطابات ہیں سہیل افریدی کا بھی وہ پورا اسمبلی ہال تو اس وقت فل نظر آ رہا ہے. اور اس میں سب سے اہم معاملہ کہ طاقت کا بے جا استعمال یہ بارود ڈرون بمباری یہ تشدد روکنا ہے. ایک پالیسی بنانی ہے کہ ایک دیرپا امن آئے ورنہ 2002 سے خیبر پختونخوا میں جو آپریشن لانچنگ میں 18 بڑے اور 1 لاکھ سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے. 5 آرمی چیف بڑے جرنیل خود قیادت کر چکے ہیں ان آپریشنز کی. اور جنید اکبر نے کہا آج کھل کر کے آن کیمرہ کہ یہ لانے والا آرمی چیف اور DGISI تھے جو طالبان کو یہاں لائے. انہوں نے کہا جی افغانستان کی قابلیت نہیں ہے ہم بسائیں گے اور یہ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی جانتا ہے وہ مان بھی گیا. لیکن آج جو جنید اکبر نے بات کی وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. اس نے کہا آپ کے حکومت خیبر پختونخوا سے اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے نہ بیٹھیں. آپ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں ان مشران اور قبائلی عمائدین کے ساتھ بیٹھ کے ان کی کمیٹی میں فیصلہ کریں ہم اس فیصلے پر بھی عمل درآمد کریں. اندازہ کریں یہ جواب میں سارا ملبہ محسن نقوی نے جس طرح خیبر پختونخوا پہ کر ڈال دیا کہ جی باجوڑ سے دہشت گرد ہے. ابھی سہیل افریدی کی حکومت کو 20-22 دن نہیں ہوئے اس سے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. اور شفیع اللہ جان نے کہا اس کا جواب کہ یہ تو ناجائز وزیر داخلہ ہے اس کی تو الفاظ کی مذمت ہے. ہم سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں زبردستی کی مسلط کی دہشت گردی میں ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں. اور یہ اسلام آباد کو جو IG جو پریس کانفرنس کر رہا تھا دہشت گردوں کے حملے کے بعد اس کی آپ پہلے کی سنیں تحریک انصاف کو جس طرح یہ للکار تھا جیسے پرویز مشرف کہتا ہے وہاں سے ماریں گے جہاں سے نظر نہیں آئے گا. لیکن جب اصل حملہ آور آئے تو پھر ان کے پاس کوئی سیکورٹی شورٹی نہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں کابل میں پتہ ہے کہ کہاں ہے دہشت گرد لیکن یہاں نہیں پتہ. اس IG کو جو آپ کو پتہ ہے قصور میں آپ کو واقعہ ہوا تھا زینب کیسز اور بچوں والا یہ وہاں قصور میں تھا. اسے جب لاہور میں لگایا گیا تو ثانیہ 9 مئی ہوا. اسلام آباد میں آیا تو 26 نومبر کا قتل عام ہوا. اور مزے کی بات ہے ثانیہ مزے کی تو نہیں خیر اللہ معاف کرے ثانیہ مریدکے میں یہ اسی نے اسلام آباد سے فورس بھیجی تھی. اب آپ دیکھیں کہ جہاں فالس فلیگ آپریشن ہو کھرا جا کے انہی IG صاحب سے ملتا ہے اور محسن نقوی ہے اس کے اوپر ظاہر ہے. اور اس کے ادارے کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے. نیشنل سائبر کرائم جو بنائی گئی اس میں آپ دیکھ لیں واردات سارے کے سارے افسر اس میں 2 نمبری میں پکڑے گئے. یہ سارے محسن نقوی کے نیچے لگایا گیا بھی نیا محکمہ. اس میں کیس میں اب وہ جاسم چٹھا نے جو ڈکی بھائی کا کیس عبد الرحمان یوٹیوب جو آپ کرتا ہے مشہور ہیں بڑا آپ کو بتایا اس کو بتایا کہ جرنیلوں کے بیٹے سٹا بازی کر رہے تھے جوئے میں ان کے پیسے لگاتے تھے اور پیسے جب ڈوب جاتے تھے وہ ڈکی بھائی سے کہتے تھے پیسے تم نکالو. ڈکی بھائی نے آگے سے ظاہر ہے بلا کے ان کی ایک ویڈیو بنا لی اور وہ کسی طاقتور جرنیل کے بیٹے کی نکلی. اس نے پیسے مانگے ڈکی بھائی نے کہا ویڈیو میرے پاس ہے جس کے بعد اٹھا لیا گیا. اب یہ حالات ہے کہ وہ دوسرے ان اداروں کے سربراہان کے بیٹوں کے کہ یہ کرپٹو میں یا ان چیزوں میں مال بنا لیں اپنا حصہ لینے کے لیے وہ بیچ میں جو افسران آئے وہ سائبر کرائم کے وہ پھر قربانی کا بکرا بنا دی. لیکن آج جو اصل معاملہ سرکاری گد اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ فیلڈ مارشل کی طرف سے بڑا اچھا حکم آیا جی. حکم یہ ہے کہ مجھے نواز شریف چاہیے ہر صورت میں چاہیے ایوان میں چاہیے اور اس کا ووٹ چاہیے. یہ آئے گا لازمی. نواز شریف ضد کر رہا تھا میرے ہاتھ سے تاحیات استثنا نہ دلواؤ میری تھوڑی عزت رکھ لو میں نے بڑے بیان دیے. بیٹی اور بھائی کو انہوں نے کہا مفت میں ہم عیاشی نہیں کرنے دیں گے. مسودہ بھی اردو میں لکھ کے دیا کہ یہ نہ کہ انگریزی میں مجھے پڑھنے نہیں آتا. انہوں نے کہا آنا ہے یہاں سیاسی قبر کھدتی ہے تو خود میاں صاحب پہنچو ہم نواز شریف صاحب 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے پہنچیں گے. اور یہ میرے خیال میں ان کی آخری دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں آمد ہوگی. اس کے بعد انہیں شاید یہ دوبارہ کبھی موقع نہ ملے کیونکہ میاں نواز شریف کے خاندان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اور شہباز شریف نے یہ عندیہ دے دیا کہ اب وزارت عظمیٰ وہ اپنے خاندان میں یعنی حمزہ شہباز کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ مقابلہ ہے بوٹ چاٹنے میں شہباز شریف خاندان جیت گیا ہے. اور جو وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ اب اگلا کھڑا کرنے کی کوشش وہ حمزہ شہباز کو مریم نواز کے پاس چاٹنے معاف کیجیے گا بوٹوں کو عزت دینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو پتہ یہ مزید تابع دار لوگ ہیں اور شریف خاندان میں شہباز شریف آئیڈیل ہے. بہرحال میاں صاحب کو پالکی میں بٹھا کے عرفان صدیقی گھر تعزیت کے لیے بھی لے کے جائے گا. کل نہیں جا سکے سیکیورٹی حالات نہیں تھے اپنے ہی دائرے الحکومت میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم نکل نہیں سکتا سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے ڈرے ہوئے ہیں. پشائیے میں تو پہنچ گئے لنگر پھاڑنے لیکن یہاں نہیں آ سکتے تھے.
اب جو مسودہ سیاسی جماعتوں کو دیا گیا تھا 27ویں ترمیم کا، اس میں بھی واردات نکلی کہ جو انہیں دکھایا گیا تھا اس میں ساری تبدیلیاں اب کروائی جا رہی ہیں. یہ جو وفاقی کابینہ کا آج ہنگامی اجلاس ہے جس میں تمام وزراء کو بلایا جا رہا ہے، اس میں انہوں نے کچھ مزید نئے قوانین ڈالے ہیں، کیونکہ جو انہیں دکھایا تھا وہ اب پلٹ کام ہو رہا ہے. سینٹ کے سیشن کا بھی وقت بدلا گیا ہے اور فیلڈ مارشل کو چاروں افواج کا سربراہ، پہلے 3 ہوا کرتی تھی، اب راکٹ فورس بھی ایک ساتھ شامل ہے ایٹمی ہتھیاروں والی، اس کی سربراہی بھی ان کے پاس جائے گی. اس میں دیکھیں کہ ایئر فورس اور نیوی کو ماتحت ان کے کرنا، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ شاید ہوا ہے. COD بنے تھے 2006 میں، اس کو مجھے یاد نہیں سال. اب یہ خبریں کیا سنا رہے ہیں خود کہ 7 مئی کو آپریشن سندور شروع ہوا. بھارت نے پاکستان پر جب دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے تو 87 گھنٹے کی یہ جو جنگ تھی، اس میں جو سب سے اہم معاملہ جہاں فضائیہ نے سارا مارکا جیتا، جس میں شہباز شریف کا یہ دعویٰ تھا کہ رات 2 بجے میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور سوئمنگ کر رہا تھا اور اس کھٹی سوئمنگ اور نماز. بہرحال آرمی چیف نے اس وقت کہا کہ ہم حملے کا جواب دیں گے. اب یہ معلومات دینے کہ 10 مئی کو آرمی چیف اور ایئر چیف کی 97 دفعہ فون کال پہ بات ہوئی. اتنی دفعہ شاید بیوی سے نہیں ہوتی. 10 مئی کو ہاٹ لائن پہ اس وقت صرف DGMOs کی بات ہوئی تھی، جنگ بندی کی. تو 97 دفعہ ان کے ساتھ کیا بات کرنی. کیا فضائیہ نے آگے اور بھی رگڑا لگانا؟ رافیل گرے تھے جب وہ لینڈ کر رہے تھے، یاد رکھیے گا. بہرحال اس میں پھر کبھی بات کروں گا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ جب 7 مئی کو یہ حملہ بھی ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ فوجی عدالتیں کھول کے تحریک انصاف کے لوگوں کو ملٹری کی سزائیں دے رہے تھے، حسان نیازی وغیرہ کو. اب جو معاملہ ان کے لیے پھنسا ہوا ہے وہ ہے ترکی کی طرف سے. ترکی کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع، انٹیلیجنس کے چیف، یہ پورا ڈیلیگیشن جو ہے پاکستان، یہ انہیں سمجھانے آئے ہیں فائنل مذاکرات کے لیے. ترکی نے جو افغان حکومت سے رابطہ کیا، پاکستان حکومت سے بھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ثالث کے طور پر عمران خان بیچ میں بیٹھے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور ترکی کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہے. یہ میں آپ کو وزارت خارجہ کے بڑے اہم بندے کی گفتگو کا بتا رہا ہوں، لبے لباب. ترکی اس جنگ میں اپنا نقصان کروا چکا ہے بہت بڑے پیمانے پر. اس نے کہا ہے بیرونی دنیا سے آپ لڑ سکتے ہیں، باہر سے دشمن سے، لیکن ملک کے اندر خدا نخواستہ 700 جگہ حملے ہوئے، آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ مذاکرات ترکی اپنی تجربے کی بنیاد پہ، ان کے اندرون ملک کرد تنظیم PKK سے 40 سال وہ لڑتے رہے ہیں. اس میں ان کے 40,000 لوگ ترکی کے آپ کو پتہ مارے گئے، فوجی اہلکار بھی، اہم شہری بھی. اور اس میں ان کا سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان ہوگا اقتصادی طور پہ بھی. ترکی نے وہاں اپنے جنوبی علاقوں میں بھی اسی طرح کے فوجی آپریشن کیے ہوئے ہیں، تعمیر نو بھی کی ہوئی ہے، سیکورٹی بھی کی ہے، امداد بھی کی ہے. لیکن 2013 سے 2015 میں امن مذاکرات تھے، جس کے بعد یہاں بالکل پاکستان کی طرح قیدیوں کی رہائی بھی ہوئی، معاملات بہتر بھی ہوئے. اس کا سارا نتیجہ آ کے 2025 میں کیا نکلا کہ ان کی کردوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ بندی باضابطہ ہوئی ہے، ہتھیار انہوں نے ڈالے ہیں، اور ترکی نے وہ تمام علاقے جو ان کے زیر اثر تھے لے لیے. وہاں اب پرامن ہے، بالکل حکومت کنٹرول میں ہے. انہوں نے اس بیچ میں آپریشن کیے، بڑے مشہور آپریشن کلان کا بڑا مشہور تھا، لائٹننگ، تھنڈر، یہ 3 آپریشن کردوں کے خلاف آپ جا کے پڑھیں، بڑے ٹھیک ٹھاک ہائی لیول پہ تھے. انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اندازہ کر لیا کہ سیاسی اصلاحات ہیں، عوامی اعتماد ہے، اور اس پہ عوام کا بندہ ہے. اور یہی بات انہیں افغان طالبان نے بھی کی ہے کہ ان کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی، عمران خان سے بات کر لیں گے. یہ میں آپ کو وزارت خارجہ کے انتہائی سینئر افسر کا دعویٰ بتا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا حقیقت ہے، وہ ملنے جا رہے ہیں نہیں جا رہے، لیکن یہ اس کی خبر ہے، میں آپ بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو شامل کریں، ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد پھر اس کی جو مجھے سمجھ آتی ہے، اسپیکر ایاز صادق نے جو محمود اچکزئی سے رابطہ کیا اور مذاکرات کروانے کی، کیونکہ محمود اچکزئی نے یہ ابھی اعلان کیا کہ میں آپ کو عمران خان کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کسی کو کوئی سزا نہیں دے گا، آئیں مل کر بیٹھتے ہیں، جمہوریت بچاتے ہیں. اور یہ ترکی بھی نہیں سمجھا رہا ہے، افغان طالبان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے. اور عمران خان نے بھی دیکھے نے ایک نکاتی عمران خان نے پاکستان سے محبت کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ تمام مظالم سب کچھ سائڈ پہ رکھ کے مجھے اور کوئی بات نہیں، صرف افغانستان سے مذاکرات کروا کے معاملہ حل کریں، کیونکہ سارا نزلہ خیبر پختونخوا وغیرہ ہے. عمران خان پاکستانیوں کی جانیں بچانا چاہتے ہیں، یہ معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، اور یہ چاہتے ہیں ہر صورت میں جنگ ہو. کیونکہ دیکھیں ابھی بھارت میں پہلے یہ دلی میں ہوا، پھر پاکستان میں، اور اب بنگلہ دیش میں. عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ کیا معاملہ بنایا جا رہا ہے. انہیں تو جنگیں سوٹ کرتی ہیں، انہیں ڈالرز ملتے ہیں، امداد ملتی ہے، مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ تو چاہتے ہیں جنگ ہو. آپ کبھی ان رپورٹر سے بات کریں، یقین کریں جو پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، عدالتیں کور کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حالات پارلیمنٹ کے اندر اور عدلیہ کے اندر وہاں ججز کی ایسی مایوسی اور بے بسی ہے اور غصہ ہے، مطلب رنج ہے. وہ کہتے ہیں یار 27ویں ترمیم کا نہ تو انہیں پتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں کر کیا دی ہے. وہ گشکوری صاحب کہہ رہے تھے 37 ممبران سے ملا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جو تباہی بربادی یہاں 27ویں ترمیم میں ہمارا جو حال ہو رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہونا. اسی طرح وہ جیسے وہ راجہ پرویز اشرف رینٹل ان کو کہتے ہیں، وہ اسکینڈل کی وجہ سے وہ جتنے غصے میں نظر آ رہے تھے، وہ اپنی جگہ اس کو تحریک انصاف کے لوگوں نے مستی کی تھی. لیکن
انہیں بھی پتا ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، مانتے ہیں خود. ابھی نفیسہ شاہ کی دیکھ رہا تھا تقریر ختم ہوئی تو ثناء اللہ کی آنی تھی، یوٹیوب پہ بند کر دی انہوں نے. یہ سب اپنے در پردہ ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہیں، معافیاں تلافیاں بھی کرتے ہیں. اور اس کی وجہ دیکھیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے عرفان صدیقی کا حال دیکھا. یہ عبرت پکڑنے ہیں کہ آپ جتنے مرضی وفادار ہو، آپ کی کوئی اوقات کوئی اہمیت نہیں اس حکومت ہے. یہ مر بھی جائیں گے آپ، یہ آپ کی خبر نہیں آنے دیتے، اجلاس نہ کہیں منسوخ ہو جائیں. اور اسی سینٹ، اسی اسمبلی میں جہاں دن رات یہ چیختے چلاتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، خاندانی غلامی کرتے ہیں، ان کے لیے وہ سیشن رکوا کے دعا کرنے کے لائق نہیں سمجھا جاتا. ویسے تو اندر سے یہ بھی بے حس لوگ ہیں، اسی نظام کا حصہ دیکھا جائے. ورنہ لاشوں کا ڈھیر میں اسلام آباد میں یہ بھی کل زرداری کے عشائیے میں بیٹھے ہوئے تھے، رنگ برنگے کھانے پھڑکا رہے تھے سارے. اگر ان کے تھوڑی سی عقل ہوتی کہتے نہیں ہم نہیں آئیں گے ادھر. دلی میں دیکھیں دھماکہ ہوا، ان کے صحافی، ان کے سیاستدان، حکومت اور انٹیلیجنس داروں کی ناقص کارکردگی پر تنقید کر رہے ہیں. اور اس کی تعریف کون کر رہے ہیں؟ ان کے صحافی، وہ راوی حسن ایوب جیسا بندہ کہتا ہے دیکھیں بھارت میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ 60 کلومیٹر گاڑی سفر کر کے لال قلعے پہنچی کیسے، CCTV ناکے، یہ ریاستی ناکامی. اسے پوچھے ذرا پاکستان میں کوئی ایسا سوال پوچھے تو یہی راوی حسن ایوب کہتا ہے سر کھولیں اس کا، کپڑے اتارے اس کے، مخصوص عذابیں لگائیں کرنٹ اس کا، چلائیں گولیاں. یہ خود کہہ رہے تھے، ان کے پڑھے وہ سارے، وہ ایک صوبیدار ان کے منیب فاروق، وہ کہہ رہا تھا خیبر پختونخوا میں اگلی حکومت نہیں آئی. یہ چونکہ ڈاکی ہیں، جیسا کہ بچپن میں سنتے ڈاکی آیا، ڈاک آئی، ڈاک آئی. یہ تو وہ پیغام لے کے آتے ہیں، یہ صحافی تو نہیں ہے. صحافی تو ہندوستان میں سوال پوچھ رہے ہیں انٹیلیجنس اداروں سے. یہاں انٹیلیجنس ادارے کہہ رہے ہیں جی کابل میں دہشت گرد کہاں ہے ہمیں پتہ ہے، ہم بتا سکتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں گاڑی اسلام آباد عدالت کے دروازے پر آ کے پھٹ جائے کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئی، بندہ کون سے. آخر میں الزام باجوڑ پہ لگا کے 2-4 ڈرون مار کے بندے مار، کیونکہ طاقت ہے ان کے پاس. یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن بے جا کر رہے ہیں. یہ اس کو ملک کو روندنے کی کوشش ہے. ان کے یہی صحافی، یہ حسن ایوب صاحب اور جیسے لوگ جن کا کام وہ عدالتوں کی خبریں سنا دینا، آپ کو پیغام دے دینا ججز کے واٹس ایپ کے آئے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 ججز کو بھی نکالا جا رہا ہے. نکال دیں، ساروں کو نکال دیں. ہم تو کہتے ہیں عدالتوں کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں کیا ہے. اب دیکھیں یہ سارے معاملات، جس طرح امن جرگے کا معاملہ ہے، خان سے ملاقات کا جو معاملہ انتہائی اہم ہے، اس میں عمران خان کا پیغام اس ساری صورتحال میں، کل کی جو ملاقات نہیں ہوئی اس میں مسنگ ہے. اب جب تک یہ لنک جڑے گا نہیں آگے معاملہ بڑھے گا نہیں. تو اس میں سب سے اہم معاملہ، اگر ان کے پاس پیغام پہنچ جاتا ہے آج شام تک، آج رات تک کوئی عمران خان کے پیغامات آئیں گے تو اس صورتحال میں مزید جو پیش رفت ہوگی وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.